جیتا ہوں تیرے بعد مگر ہنس نہیں پاتا، مرجھائے ہوئے پھول سے خوشبو نہیں آتی، کیا لطف بری صبح ہو تو کیا شام نگاراں، کیا لطف بری صبح ہو تو کیا شام نگاراں، ہر شے یہاں آتی ہے مگر تو نہیں آتی۔ کیا کہنے، یعنی شاعری بنیادی طور پہ شور کو شعور میں تبدیل کرنے کا نام ہے۔ تو آمد جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیوائن سپارک ہے۔ تجھے گریز کی کھو اور مجھے لپٹنے کا فن، ہر ایک شخص کی ہوتی ہے اپنی اپنی لگن۔ بہت اچھے۔ شاعری جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ بندے سے انسان کی شکل میں دوبارہ لاتی ہے۔ شاعری ہمیں اس مقصد کے لیے وقف کرتی ہے، اس مقصد کے لیے جینا سکھاتی ہے۔ انسان دکھ آج بھی اسی طرح محسوس کر رہا ہے جس طرح میر و غالب کے زمانے میں کرتا تھا۔ ایسا ہے، اگرچہ آج کل دکھوں کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے میڈیمز الگ ہو سکتے ہیں۔ جائے تنہائی چنی ہم نے یکتائی چنی، خوب۔ روح فرسا غم چنا، روح فرسا غم چنا، خامہ فرسائی چنی۔ بہت خوب۔ جتنی ہماری مادری زبانیں محفوظ ہوں گی اتنی ہم دوسری زبانوں میں بھی دسترس حاصل کر کے ان زبانوں میں اپنی مادری زبانوں سے ایڈیمز ان زبانوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم، گلگت میڈیا نیٹ ورک دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ شیر عالم شہباز پروگرام بردی اتارے یعنی زمیں کے ستارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے، اور سیاسی پارا جو ہے نا روز بروز چڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ یہ زندہ باد وہ زندہ باد، تو ماحول ہی کچھ ذرا بدل سا گیا ہے شہر کا۔ تو اس دوران ہم نے یہ سوچا کیوں نہ لوگوں کو ہم ذوق کی طرف لائیں اور لوگوں کو ذرا شعر و شاعری کی طرف ٹوٹے ہوئے دلوں کے حال بیان کریں اور لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک شاعر گلگت بلتستان کے نوجوان شاعر تشریف لائے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان کی شعر و شاعری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آج عبید ثاقب۔ عبید ثاقب نوجوان شاعر ہیں گلگت بلتستان کے، اور پیشے کے اعتبار سے یہ وکیل ہیں، لیکن شعر و شاعری سے ان کا شغف اور تعلق ہے۔ تو عبید ثاقب صاحب، خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ شہباز بھائی، میں آپ کا اور جی مین کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں مل بیٹھنے کا اور کیتھارسس کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی عبید ثاقب صاحب، آپ جیسے نوجوان جو ہیں جن کا ذوق شوق سے تعلق ہو، ادب سے تعلق ہو، تو آپ سے کچھ ذرا دلوں کے حال جاننے کی کوشش کریں گے، دلوں کے تار چھیڑنے کی کوشش تو ہونی چاہیے نا، اور تاکہ لوگ بھی ذرا انٹرٹین ہوں، لوگ کچھ سیکھ سکیں، اور پھر لوگوں کا ذرا جو ہے یہ مزاج بھی ذرا تبدیل ہو اس لیے۔ تو اچھا، آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ادب سے آپ کا تعلق ہے اور شعر و شاعری سے شغف اور یہ ذوق آرزو، یہ سب کس کارن اور اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ بنیادی طور پہ اس دنیا میں ہر انسان کے اندر جذبات اور احساسات کی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اب شاعر جو ہوتا ہے یا کوئی بھی آرٹسٹ کہیں، کیونکہ میرے خیال میں جو بھی آرٹسٹ ہوتا ہے، چاہے وہ رقاص ہو، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ موسیقار ہو، وہ ادب کو اسی لینس سے دیکھتا ہے، یعنی کہ فنون لطیفہ میں سے جس فن کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے۔ تو جیسے بطور شاعر میرے نزدیک موسیقی سروں کا یعنی ایک بہاؤ ہے، میرے نزدیک جو پینٹنگ ہے وہ رنگوں کی شاعری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک شور ہوتا ہے، جذبات کا، احساسات کا، اور یہ شور جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات، بالکل، یہ جذبات، یہ احساسات جو ہوتے ہیں یہ آپ کی برداشت سے جب باہر ہو جاتے ہیں تو انہیں لفظوں کا پیرہن عطا کر کے انہیں باہر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں ایکسپریس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ یہ انسان کی گٹھن کا شکار، انسان کو گٹھن کا شکار بنا دیتے ہیں، انسان کی گٹھن کا باعث بنتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی چیزیں، یعنی مجھے شاعری کے لیے اس دنیا میں موجود ہر وہ چیز اکساتی ہے، ہر وہ چیز مجھے شعر کہنے پر مجبور کرتی ہے جو مجھ پر غیر معمولی طور پر اثر کرتی ہے، چاہے وہ کسی چہرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی موسیقی کی شکل میں ہو، چاہے فطری حسن ہو، یعنی دنیا کا ہر منظر، ہر آواز، ہر چیز جو بھی غیر معمولی طور پر کسی بھی انسان کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ میرے لیے شاعری کا
یعنی ایک محرک بن جاتی ہے. شاعر چونکہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے, چیزوں کو فیل کرتا ہے بہت زیادہ. بالکل, آرٹسٹ کے لیے حساسیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ حساسیت جو ہے یہ شاعر کو باقی لوگوں سے ممتاز بنا دیتی ہے. وہ ان تمام مناظر کو, ان تمام چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے. تو شاعری جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمیں شعور بخشتی ہے. مثال کے طور پہ ہم بعض اوقات شعر میں بہت ساری ایسی چیزیں باندھتے ہیں جن کا ہمیں تجربہ نہیں ہوا ہوتا. اب مثال کے طور پہ بعض اوقات ہم کئی ایسے دکھ بانٹتے ہیں اپنی شاعری میں جو ہم نے محسوس نہیں کیے, لیکن ہمیں اس دکھ کا شعور ہوتا ہے. ہم کئی ایسی خوشیاں بانٹتے ہیں جن سے ہم نے گزرے نہیں ہیں خود, لیکن ہمیں ان خوشیوں کا شعور ہوتا ہے, تو ہم ان تمام چیزوں کا شعور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آرٹسٹ پھر مختلف صورتوں میں, کبھی رقص کی شکل میں, کبھی موسیقی کی شکل میں, کبھی کسی خوبصورت پینٹنگ کی شکل میں, کبھی الفاظ کی صورت میں, پھر اپنے تمام محسوسات کا اظہار کرتے ہیں. واقعی میں عبید ثاقب صاحب, آپ نے جیسے کہ فرمایا, اگر میں یہ دیکھوں دنیا میں کوئی ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جو اربوں پتی کھربوں پتی ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں نا, اور پیسہ دولت کے اعتبار سے, اگر اس اربوں پتی اور کھرب پتی آدمی کو آپ ایک بھکاری کا رول دیتے ہیں نا, اس آرٹسٹ کو, تو وہ اس بھکاری کا رول ایسے ادا کرتا ہے جیسے وہ سچ مچ میں کوئی بھکاری ہو. بالکل, کیونکہ وہ اس بھکاری کے جذبات کو سمجھتا ہے. بالکل, اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے, اس میں ڈل جاتا ہے اس پورے رول میں, اور وہ امیر کبیر آدمی وہ اس طرح اس رول کو ادا کرتا ہے جیسے ایک بھکاری کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں. تو اسی لیے کوئی بھی رول پلے کرنا ہو یا آپ نے فن میں کسی بھی چیز کا اظہار کرنا ہو, تو اس کے لیے میرے نزدیک اس کا ذاتی سطح پہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے. ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کا شعور آپ رکھتے ہیں. شعور رکھتے ہیں, ایسی بات ہے. بہت خوب. اچھا, تو آپ شاعری کرتے ہیں, اور شاعری آپ کی آمدی شاعری ہے, آپ کی آوردی شاعری ہے, یا پھر آپ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں, یا پھر آپ پیروڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر آپ جو انگلش میں جو نظمیں یا اس طرح کی وہ شاعری ہوتی ہے اس کو ذرا ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس طرح کی شاعری کی آپ؟ نہیں, شاعری بنیادی طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ شاعری ہے جذبات اور احساسات کے اظہار کا نام. اب یہ جذبات اور احساسات جو ہوتے ہیں انسان کے اندر یہ ہوتے ہیں را فارم میں, یعنی آپ کے جذبات انتہائی خام شکل میں ہوتے ہیں, لیکن فن کبھی خام شکل میں نہیں ہو سکتا. فن کے لیے کچھ ضروری لوازمات ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ان جو خیالات تھے, جذبات تھے, احساسات تھے, ان کو ایک مخصوص شکل میں پیش کرنا ہوتا ہے, تبھی وہ فن کی صورت اختیار کرتا ہے. تو ورنہ یہ ہے کہ یعنی شاعری بنیادی طور پہ شور کو شعور میں تبدیل کرنے کا نام ہے. تو آمد جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیوائن سپارک ہے, ایک انٹویشن ہے, تو ایک ٹرانسینڈنس کا عمل ہے. تو اب اس کو یہ ہے کہ آپ نے پھر ایک کرافٹسمین شپ سے گزارنا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ فن میں شامل ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ خیالات بعض اوقات جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان پہ خیالات کبھی الہام اور وجدان کی شکل میں آتے ہیں. بعض اوقات وہ اسی اصل شکل میں پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کو مزید تراش خراش کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک شاعر بنیادی طور پہ ہمیشہ الہام پر اکتفا کرے یا ہمیشہ وہ آورت کی طرف جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الہام میں راف فارم میں آپ کے پاس کوئی خیال آتا ہے, آپ نے اس کو تراش خراش کے فن کی شکل دینی ہوتی ہے. بہت خوب. کافی سارے پہلو ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے اس حساب سے اپنے حساب سے پھر ہوتا ہے. بہت خوب. تو آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے. اب آپ کی شاعری جو ہے, آپ آئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی شاعری ہم بھی سنیں, اور پھر جو دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں وہ بھی آپ کی شاعری سے مستفید ہوں. ضرور. میں ایک تازہ غزل سناتا ہوں کہ ارشاد. جائے تنہائی چنی, جائے تنہائی چنی, جائے تنہائی چنی, ہم نے یکتائی چنی. خوب. روح فرسا غم چنا, روح فرسا غم چنا, خامہ فرسائی چنی. بہت خوب. روح فرسا غم چنا, روح فرسا غم چنا, خامہ فرسائی چنی. اور سانپ اور کھائی کے بیچ, سانپ اور کھائی کے بیچ سانپوں کی کھائی چنی. واہ 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 واہ. وہ اکیلا رہ گیا, وہ اکیلا رہ گیا, جس نے دانائی چنی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. مقرر. اکیلا رہ گیا جس نے دانائی چنی. اور آگہی کی بھوک تھی, آگہی کی بھوک تھی, خود شناسائی چنی. بہت خوب. بہت اچھا. اور وہ نہ تھی دیوار میں,
وہ نہ تھی دیوار میں، وہ نہ تھی دیوار میں اس کی پرچھائی چنی، ہائے 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 کیا اور دید کے سکے تھے سو، دید کے سکے تھے سو ایک ایک پائی چنی، واہ واہ، دید کے سکے تھے سو، دید کے سکے تھے سو ایک ایک پائی چنی، اور عاشقی کے شوق میں، عاشقی کے شوق میں آگ دہکائی چنی، کیا کہنے، واہ واہ، عاشقی کے شوق میں آگ دہکائی چنی، اور ہم فقیروں نے عبید، ہم فقیروں نے عبید، ہم فقیروں نے عبید بزم مولائی چنی، واہ 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 واہ، ہم فقیروں نے عبید، ہم فقیروں نے عبید بزم مولائی چنی، بہت اچھا، بہت شکریہ، بہت خوب، کیا کہنے، ماشاءاللہ سے آپ کے بہترین جو ہے نا آپ کے تخیلات اور آپ کی شاعری پیرونے کا آپ کا انداز بیاں بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے۔ ہم چاہیں گے اسی کے ساتھ لگے ہاتھوں ایک اور شعر ہو جائے۔ میں کچھ اور شعر سناتا ہوں کہ عدن میں ڈھل گیا، عدن میں ڈھل گیا ہے ایک شب میں سارا بن، عدن میں ڈھل گیا ہے ایک شب میں سارا بن، ہوا ہے کون سرے دشت آ کے خیمہ زن، واہ واہ، ہوا ہے کون سرے دشت آ کے خیمہ زن، تجھے گریز کی کھو اور مجھے لپٹنے کا فن، واہ واہ، تجھے گریز کی کھو اور مجھے لپٹنے کا فن، ہر ایک شخص کی ہوتی ہے اپنی اپنی لگن، بہت اچھے، ہر ایک شخص کی ہوتی ہے اپنی اپنی لگن، اور الگ الگ ہے نشہ اور جدا جدا تاثیر، بہت اچھے، الگ الگ ہے نشہ اور جدا جدا تاثیر، وطن پرستی سے بڑھ کر نہیں شراب کہن، واہ 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 واہ، اور جمالیات کی حد لطیف بس یہ ہے، جمالیات کی حد لطیف بس یہ ہے، نہ پوری طرح چھپے اور نہ ہو برہنہ بدن، واہ واہ، نہ پوری طرح چھپے اور نہ ہو جمالیات کی حد لطیف بس یہ ہے، نہ پوری طرح چھپے اور نہ ہو برہنہ بدن، اور وطن یا موت میں سے ایک میری منزل ہے، کیا کہنے، وطن یا موت میں سے ایک میری منزل ہے، فضول جائیں نہ لیلا محبتوں کے جتن، ہائے 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 ہائے، فضول جائیں نہ لیلا محبتوں کے جتن، بہت اچھے ہوئے صاحب، کیا کہنے آپ کی شاعری کے، بہت اچھے انداز میں آپ کے وہ جو جذبات ہیں، آپ کے جو احساسات ہیں نا، بہت اچھے ہیں، بہت مزہ۔ اچھا، آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، وکیل اور شاعر میں کوئی تصادم یا کوئی ایسا ٹکراؤ تو بعض اوقات ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے دن بھر بیٹھ کے وہ قانون کی کتابیں پڑھتی ہیں، قانون کے وہ جو دفعات اور وہ جو چیزیں ہیں وہ یاد کرنی ہے، پھر ادھر سے آپ کے جذبات، کوئی ایسا تو لگتا نہیں ہے کبھی؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک ادیب جو ہوتا ہے وہ دنیا کی جس فیلڈ میں بھی ہو وہ اپنے کیتھارسس کی کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں آپ کا واسطہ انسانوں سے ہی پڑتا ہے، اب جہاں دو انسانوں کے بیچ میں انٹریکشن ہوتا ہے وہاں آپ کے جذبات اور احساسات کی ترسیل ہوتی ہے، تو قانون میں یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مجھے جورسپروڈنس پسند ہے، کیونکہ جورسپروڈنس میں آپ دفعات کو میں ایک میکانیکی عمل سمجھتا ہوں، اچھا، مطلب یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں ابھی تک اسی طرح چل رہی ہیں، ایک میکانیکی عمل ہے، لیکن جورسپروڈنس جو ہے وہ ہمیں جرم کیا ہے یہ سوچنے کے نئے زاویے فراہم کرتی ہے، کیونکہ وہ ہر اس میں مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، آپ کو وہاں مختلف نظریات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اب یہ ہے کہ جو جرم ہوتا ہے وہ انسان ہی کرتا ہے، اب جرم کے پیچھے کی سائنس الگ ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے اپنے مطلب کا مواد اخذ کرتا ہے، اچھا، تو یہ میں کبھی ان دونوں کو آپس میں کنفلکٹ کی صورت میں نہیں پاتا، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ نیا کسی نئے زاویے سے سیکھنے کا، جاننے کا موقع ملتا ہے اپنی فیلڈ سے۔ آج کے دور میں شاعری کی اہمیت اور شاعری کی افادیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
یہ سوال عموماً کیا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں جب دنیا انتہائی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو شاعری کی کیا افادیت ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو چیزیں انسانوں میں ابتدا سے موجود رہی ہیں وہ ہیں آپ کی، یعنی کہ انسانوں کی خوشیاں، دکھ، سکھ، انسانوں کی اذیتیں، انسانوں کے مسائل، انہوں نے شکلیں بدلی ہیں لیکن ان کی ایسنس جو ہے، ان کی روح جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. مطلب ایک غم آج سے 100 سال پہلے کسی اور شکل میں نمودار ہوتا تھا، آج کسی اور شکل میں نمودار ہو رہا ہے. ایسا ہے. اور انسانوں کو شروع سے آج تک کرائسس آف میننگ کا سامنا رہا ہے. ہمیشہ سے انسان معنویت کو ڈھونڈتا رہا ہے. آج کے مادیت پرست دور میں انسان اس معنویت سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے. شاعری جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ بندے سے انسان کی شکل میں دوبارہ لاتی ہے. شاعری ہمیں اس مقصد کے لیے وقف کرتی ہے، اس مقصد کے لیے جینا سکھاتی ہے جو انسانوں کا اصل کام تھا. شاعری ہمیں شعور کے نزدیک لے جاتی ہے. شاعری ہمیں ان تمام چیزوں کو محسوس کرنا سکھاتی ہے جو ہم پر گزری نہیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ انسانوں کو ہر دور میں، ہر زمانے میں اپنے کیتھارسس کے لیے، اپنی تھاٹس کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنے نظریات کا پرچار کرنے کے لیے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ایک نہ ایک میڈیم کی ضرورت موجود رہتی ہے. کیونکہ جب ہمارے جذبات بدلے نہیں ہیں، احساسات بدلے نہیں ہیں، صرف ان کی شکلیں بدلی ہیں، ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے. انسان دکھ آج بھی اسی طرح محسوس کر رہا ہے جس طرح میر و غالب کے زمانے میں کرتا تھا. ایسا ہے. اگرچہ آج کل دکھوں کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان کے ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، ان کے میڈیمز الگ ہو سکتے ہیں، لیکن دکھ آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں اسی طرح. تو اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے، اس کو وسیع کرنے کے لیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا ہم اس طرف راغب کریں، شعر و شاعری کی طرف اور ادب کی طرف لوگوں کو راغب کریں، اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب گلگت میں تو میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ادب کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کوئی سرگرمی کہیں ہو رہی ہو، کوئی اس حوالے سے کوئی ایسا کوئی بڑا کام ہو رہا ہو کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، یا پھر لوگ جوگ در جوگ اس میں شریک ہوں. یہاں تو ہمیں نہیں لگتا کوئی ماحول ایسا نہیں ہے. شاعری کی طرف میرے خیال میں یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم کوئی 5-10 سال میں تمام لوگوں کے اندر ادب کا شغف پیدا کریں. شاعری کے لیے ہمیں اپنے پورے سماج میں اپنی ترجیحات تبدیل کرنی ہوں گی. ہمیں مادیت پرستی کی طرف جو ہمارا جھکاؤ ہے، جو ہمارا رجحان ہے، اس کو کم کرنا ہوگا. کیونکہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی موجودہ نسلوں کو جن چیزوں کی طرف راغب کریں گے، جن چیزوں کو ان کی نظر میں کامیابی کا معیار بنائیں گے، وہ اسی کی طرف لپکیں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شعور کو سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. جب شعور آپ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے، شعور کی طرف جانے سے آپ اپنی نسلوں کو کوئی ریوارڈ نہیں دے رہے ہیں، تو وہ اس طرف کیوں جائیں گی؟ کیونکہ یہ دنیا جو ہمیشہ سے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ نہیں، کوئی اس طرح کی سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں مل رہی نا کہ حکومتی سطح پہ. اچھا، جو ادارے ہیں جو شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے، اس طرح کے ان کی جو آرگنائزیشنز بنی ہیں، یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی ہیں، کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہو رہا، مشاعرہ نہیں ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے، اپنی طرف بلانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اب یہ ہے نا کہ ہمارے ادارے جو بنتے ہیں وہ بھی لوگوں سے بنتے ہیں، اور جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں آنے والے لوگ، حکومت میں آنے والے لوگ بھی سماج سے آتے ہیں. آپ کے سماج کے اندر ادب پروری کا رجحان بڑھے گا، تبھی وہاں سے ادب سے متعلق جو لوگ ہوں گے، ادب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے، وہ ان عہدوں تک، ان آرگنائزیشنز تک پہنچیں گے. اس کے لیے ہمیں یعنی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر ادب کو پروان چڑھانے کی شعوری کوششیں کریں. مطالعے کی طرف یہ ہے کہ ہم اسکولوں میں لائبریریز کو وقت دینے والے بچوں کے لیے کوئی الگ ریوارڈ سسٹم متعارف کرائیں. ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کرنے والے بچوں کے لیے کوئی ریوارڈ رکھیں. تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، کیونکہ ادب شعوری کوششوں سے آپ اپنے اندر زبردستی مسلط نہیں کر سکتے. ادب کے لیے آپ نے بچپن میں کسی بچے کے اندر وہ بیج بونا ہے، وہ آگے جا کے پھر درخت خود بن جاتا ہے. جی ایسا ہے. عبید صاحب، کچھ اور سننا چاہیں گے آپ سے، جو ہے نا آپ کی شعر و شاعری کی طرف دوبارہ سے لوٹتے ہیں، اور تاکہ جو ہے یہ جو رویے ہیں جو فن و ادب کی، یہ عروج پا سکے. میں ایک اور غزل سناتا ہوں کہ کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں جو تہ بازو نہیں آتی. واہ. کوئی شے نہیں، کوئی شے نہیں جو تہ بازو نہیں آتی، وہ قامت خوشرو ہی تو قابو نہیں آتی. واہ 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 واہ. اور جیتا ہوں تیرے بعد
मगर हंस नहीं पाता, जीता हूँ तेरे बाद मगर जीता हंस हूँ नहीं तेरे बाद मगर हंस नहीं पाता, मुरझाए हुए फूल से खुशबू नहीं। क्या कहने, वाह वाह, बहुत अच्छी। जीता हूँ तेरे बाद मगर हंस नहीं पाता, हंस नहीं पाता। मुरझाए हुए फूल से खुशबू नहीं आती। क्या लुत्फ बरी सुबह हो तो क्या शाम निगारा, क्या लुत्फ बरी सुबह हो तो क्या शाम निगारा, हर शे यहाँ आती है मगर तू नहीं आती। क्या कहने, वाह वाह, हर शे यहाँ आती है मगर तू नहीं आती। और करती तो है शिद्दत से नहीं करती मोहब्बत, करती तो है शिद्दत से नहीं करती मोहब्बत, आती तो है फैला के वो बाजू नहीं आती। वाह वाह वाह। और मैं अब भी चला जाता हूँ उस बाग में साकिब, मैं अब भी चला जाता हूँ उस बाग में साकिब, 6 साल से लेकिन वो परी रूह नहीं आती। हाय हाय हाय, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आपने ड्यूरेशन भी बता दिया कि उसका अर्सा कितना हुआ। उबैद साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया। और आपकी हम दुआगो हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ कलम को और भी जो है तक़वियत बख्शे, ताकि और जो है आप अच्छे से अच्छे अल्फाज और इनको पिरो सकें, आप लिख सकें। और फिर आप मुस्तक़बिल में हम ये भी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपकी कोई जो है आपका शेरी मजमुआ भी इंशाअल्लाह आएगा और फिर लोग उसको पढ़ेंगे, आपकी शेर व शायरी से मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शेर आलम शहबाज भाई, आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ख़ास तौर पे अदबी लिहाज से एक तरह का बंजर इलाका है, क्योंकि एक तो यहाँ पे उर्दू ज़बान उस तरह परवान नहीं चढ़ी और उर्दू यहाँ के लोगों की मकामी ज़बान नहीं है। ऐसे में आप एक अदब से दूर जो इलाका है, यहाँ पे अदब के बीज बोने की कोशिश करते हैं, अदब को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके और आपके इस प्लेटफॉर्म के साथ हैं, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी हम आपको पहली आवाज़ पे दस्तयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम जो है उर्दू के साथ साथ जो है यहाँ की लोकल जो ज़बानें हैं, जो शिना, बुरुशिस्की, बल्ती, खवार और जितनी ज़बानें यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में बोली जाती हैं, उन पर भी कोशिश करते हैं कि उनको भी किसी भी तरीके से हम प्रिजर्व करने की अपनी सी कोशिश करते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम मकामी ज़बानों की भी उसी तरह आबियारी करें, उसी तरह उनकी हिफाजत करें, उन्हें हमेशा परवान चढ़ाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि मकामी ज़बान जो है, मकामी ज़बान से हमारा शऊर नशोनुमा पाता है बुनियादी तौर पे। तो जितनी हमारी मादरी ज़बानें महफूज होंगी, उतनी हम दूसरी ज़बानों में भी दस्तरस हासिल करके उन ज़बानों में अपनी मादरी ज़बानों से ईडियम्स उन ज़बानों में दाखिल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा है। तो इसी की बुनियाद पे हम उर्दू में यानी शिना ईडियम का इजाफा कर सकते हैं या दीगर जो मकामी ज़बानें हैं, इससे उर्दू का दामन भी मज़ीद वसी हो जाएगा और मकामी शिना ज़बानें भी मज़ीद फ़रोग़ पाएंगी। ऐसा नाज़रीन कराम, उबैद साकिब साहब की शायरी और इनके जज्बात और इनके एहसासात आप लोगों ने इनकी अशार की शक्ल में और इनकी शायरी की सूरत आप लोगों ने सुने। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में और किसी मेहमान के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।